اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے مسلمانوں۔ میں بہت عرصے سے اس ٹاپک پر بات کرنا چاہتی تھی، لیکن وقت کی کمی کے باعث ایسا نہیں ہو سکا۔ میں نے اس سے پہلے یوٹیوب پر کسی قسم کے کوئی آڈیوز یا ویڈیوز اپلوڈ نہیں کیے اور نہ ہی کبھی ارادہ تھا، مگر کرنٹ سچویشن کو دیکھتے ہوئے میں نے یہ محسوس کیا کہ مجھے ایسا کرنا چاہیے۔ آپ نے اس سے پہلے اس ٹاپک پر بہت سے پروگرامز اور یوٹیوب پر ویڈیوز دیکھے ہوں گے، لیکن آپ کو اس سیریز آف ایپیسوڈز میں ایک ڈیفرنٹ ایکسپیرینس ہوگا اینڈ آئی ہوپ کہ آپ کو کچھ نیا سیکھنے کو ملے گا۔ اس سیریز آف ایپیسوڈ میں نہ صرف آپ کو جادو جنات کے بارے میں پتہ چلے گا، بلکہ آپ کو دین اسلام کو بھی ایک نئے پہلو سے، نئے رخ سے سمجھنے میں مدد ملے گی۔ ایکچولی جب مجھ پر جادو ہوا تو میں نے اپنا علاج کرنے کے لیے کوشش کی، تو آگے آپ کو پتہ ہی ہے کہ کیا ہوا ہوگا۔ تو پھر میں نے یہ سوچا کہ میں اپنا علاج خود کیوں نہیں کر سکتی، اور الحمدللہ میں نے اپنا علاج نہ صرف کیا بلکہ آج تک بھی میں اپنا علاج خود ہی کرتی ہوں، اور اس کے علاوہ میں اب اوروں کا علاج بھی کر سکتی ہوں، اور انشاءاللہ میں اس کو کنٹینیو رکھوں گی، اور میرا ارادہ ہے کہ میں یہ کام فی سبیل اللہ کروں۔ اللہ تعالیٰ اس میں مجھے برکت دے۔ جب میرے ساتھ یہ ایشو ہوا تو میں نے اس ٹاپک پر ڈیفرنٹ پروگرامز بھی دیکھے تھے، ٹی وی پر بھی دیکھے تھے اور یوٹیوب پر بھی بہت زیادہ سرچز کی۔ تو میں نے یہ فیل کیا کہ جب تک کہ آپ کے اپنے ساتھ نہ ہو، آپ اس سچویشن کو اور اس چیز کو نہیں سمجھ سکتے، اور ایک معالج کی حیثیت سے آپ کا اس پین میں سے گزرنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ اس پین میں سے نہیں گزرتے تو آپ ایک اچھے معالج نہیں ہو سکتے، چاہے آپ کا ایکسپیرینس کتنا ہی ہو، چاہے آپ نے کتنی بکس پڑھی ہوں، چاہے آپ کا استاد کتنا کوئی ذہین آدمی ہو، لیکن آپ ایک اچھے معالج کبھی بھی نہیں ہو سکتے، کیونکہ آپ اپنے مریض کی سچویشن کو کبھی اس طریقے سے سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو پہلے اس پین میں سے گزرنا پڑے گا۔ تو میں نے یہ محسوس کیا کہ نالج کا بہت زیادہ گیپ ہے۔ خیر، اب ہم اس کو لے کر آگے چلتے ہیں، اور اس کو میں ایپیسوڈز کی فارم میں کروں گی، اور آج اس کی فرسٹ ایپیسوڈ ہے، اور اس کی فرسٹ ایپیسوڈ میں ہم جادو کی حقیقت پر بات کریں گے۔ جادو کی حقیقت سے مراد کہ جادو ہے کیا؟ جادو دراصل اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شرک ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کا پورے عالم کا نظام اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جیسے مرضی چاہیں، جس کو جتنا چاہیں دیں، جس کو جب چاہیں دیں، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ لیکن کوئی بھی شخص جب اللہ تعالیٰ کی اس مرضی میں انٹرفیئر کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ شرک کہلاتا ہے، اور وہ شرک کا ارتکاب کرتا ہے۔ اب اس کی مثال ہم ایسے لیتے ہیں کہ اگر کسی بھی شخص کو کسی لڑکی سے محبت ہو جاتی ہے اور وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن انفارچونیٹلی اس لڑکی کی شادی کسی اور کے ساتھ ہو جاتی ہے، تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس کی شادی کسی اور سے کرنی تھی، لیکن یہ جو پہلا شخص ہے یہ اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، اور وہ جالسی میں کہہ لیں، انا میں کہہ لیں، ضد میں کہہ لیں، یا سو کالڈ جس کو وہ محبت سمجھ رہا ہے اس میں کہہ لیں، وہ اس حد تک چلا جاتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اس فیٹ کو چینج کر دے، یہ جو تقدیر کا ایک وہ ہے اس کو تبدیل کر دے، اور وہ کچھ بھی ہو وہ لڑکی اسے دوبارہ مل جائے۔ تو سم ٹائمز کچھ لوگ اس حد تک گر جاتے ہیں کہ وہ شیطان کی مدد لیتے ہیں، اور شیطان کی مدد لینے کے لیے کفر کرنا پڑتا ہے۔ جب بھی کوئی انسان کفر کرتا ہے تو شیطان اس کی مدد کرنے کو تیار ہو جاتا ہے، کیونکہ شیطان کا پہلا کام ہی یہی ہے کہ وہ انسانوں سے کفر کروائے، شرک کروائے۔ اب اس شخص پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنے لیول کا کفر کر سکتا ہے۔ جتنے لیول کا کفر ہوگا اتنا ہی طاقتور شیطان اس کے لیے مدد کے لیے آئے گا، اس کی ہیلپ کرے گا۔ یہاں تک کہ اگر کفر بہت زیادہ بڑے پیمانے پر کوئی شخص کرتا ہے تو شیطانوں کے دیوی دیوتا بھی مدد کرتے ہیں اور آتے ہیں ہیلپ کرنے کے لیے۔ اب جادو یہ شخص نہیں کرتا، جادو شیاطین ہی کرتے ہیں، شیاطین کو آتا ہے جادو کرنا،
انسانوں کو نہیں آتا جادو کرنا. ہم یہ سمجھ رہے ہوتے کہ کسی انسان نے ہم پر جادو کیا. انسان کبھی بھی جادو نہیں کرتا. جادو ہمیشہ شیاطین کرتے ہیں. اور یہ انسان ان شیطانوں سے مدد طلب کرتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شرک کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو اس کی قسمت، جو اس کا مقدر بنایا ہے، یہ اس کے خلاف جاتا ہے اور شیطانوں سے مدد مانگتا ہے. اس مدد کو مانگنے کے لیے یہ کفر کرتا ہے، جس کے بدلے میں شیاطین اس کی مدد کرتے ہیں. تو یہ ہے اصل میں جادو کی حقیقت. اب اس کی ہسٹری یہ ہے کہ یہ جو علم تھا 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر بغداد کے شہر بابل میں اتارا گیا تھا. وہاں پہ اس وقت بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے ان کی آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سب کیا تھا. تو یہ جو 2 فرشتے تھے، یہ جب کوئی ان سے یہ علم سیکھنے کے لیے جاتا تو وہ اس کو اعلانیہ کہتے تھے کہ یہ علم نہ سیکھو، یہ شرک ہے اور اس کو سیکھنا سکھانا گناہ ہے، یہ آزمائش ہے. لیکن اس کے باوجود بھی لوگ نہ صرف یہ علم سیکھتے تھے بلکہ سکھاتے بھی تھے. اور اس کی ایک مثال قرآن پاک میں آتی ہے کہ وہ یہ علم سیکھتے سکھاتے تھے اور اس علم کے ذریعے یہ میاں بیوی میں جدائی ڈال دیتے تھے. تو اب آپ کو اس کا تھوڑا بہت سمجھ آ گیا ہوگا کہ یہ اصل میں ہے کیا چیز، جادو ہے کیا. اب نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم اس کے بارے میں مزید بات کریں گے، جس میں ہم شیطانوں کے بارے میں اور جنات کے بارے میں بات کریں گے اور یہ سب کچھ ہوتا کیسے ہے. تھینک یو. اللہ حافظ.